پبلک سروس کمیشن میں لیکچرر اردو کا جو ایک سلیبس ہے اس میں ذخیرہ الفاظ میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، واحد جمع مذکر مؤنث، الفاظ معنی، متضاد مترادفات، املا، تلفظ، زیر زبر پیش کی غلطی۔ اس کے بعد اردو جملے کا ڈھانچہ یعنی سٹرکچر آف سینٹینس، جس میں صرف ہے، نحو ہے، وہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اردو قواعد آپ سب کے علم میں ہے۔ اس کے بعد لسانیات، لنگویسٹکس۔ اس کے بعد پھر نثری اصناف کا تحقیقی جائزہ، اردو ادب کی شعری اصناف۔ نثری اصناف میں آپ سب کے علم میں ہے کہ افسانوی اور غیر افسانوی دونوں ادب شامل ہے اس میں۔ اس کے بعد شعری اصناف، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ غالب اقبال، یہاں انہوں نے میر شامل نہیں کیا۔ تنقید اور طنز و مزاح، طنز و مزاح میں مشتاق احمد یوسفی ہیں، تنقید میں الطاف حسین حالی ہیں۔ تو اس کا جو سلیبس ہوتا ہے اس میں 10 مارکس کی انگلش ہوتی ہے، 30 مارکس کی ایجوکیشن ہوتی ہے اور 60 مارکس کا اردو کا پورشن ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیتے ہیں حصہ انگلش سے۔ تو مس رخسانہ صاحبہ کی انگلش بہت سٹرانگ ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ ان 10 سوالات کو ریوائز کرا دیں، اس کے بعد پھر اردو کا پورشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی سر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، پہلا سوال ہے ہر کمیونیکیشن اسکلز آر رادر no one can outperform her in these skills۔ اب یہاں پر جو ہے وہ اپروپریٹ ورڈ یوز کرنا ہے سینٹینس کے مطابق۔ ہر کمیونیکیشن اسکلز یعنی کہ اس کی جو کمیونیکیشن اسکلز ہیں آر رادر انکمپیریبل، کسی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، can outperform her in these skills، کہ کوئی بھی اس اسکل میں اس کو مات نہیں دے سکتا۔ تو انکمپیریبل کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا، کہ موازنے سے ہٹ کر وہ چیز ہے۔ کیونکہ کمپیریبل ہوتا ہے موازنہ کرنا، کمپیریٹیو جو ہے وہ مقابلے کی سینس میں آ جاتا ہے، تو انکمپیریبل یعنی کسی چیز کے ساتھ موازنہ نہ کرنا۔ کویسچن نمبر 2 ہے to look at something for a long time because you are interested in it۔ کسی چیز کو دیر تک دیکھنا کیونکہ آپ کو اس چیز میں دلچسپی ہوتی ہے، اس کو ہم انگلش کا ایک لفظ یوز کرتے ہیں اس کے لیے، تو وہ لفظ ہے گیز۔ گیز کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز میں آپ کو دلچسپی ہے اس کو دیر تک آپ دیکھتے رہیں، جبکہ اسٹیئر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گھورنا، اور کیچ اے گلمپس آف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی ایک جھلک۔ تو گیز اے آپشن۔ کویسچن نمبر 3 the phrase men in white coats dash used to talk about psychiatrist۔ یہ فریز مین ان وائٹ کوٹس، مین ان وائٹ کوٹ کی فریز جو ہیں یہ ماہر نفسیات استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر چونکہ فریز کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہیلپنگ ورب اس کا استعمال ہوگا۔ The phrase men in white coats is used to talk about psychiatrists۔ اب مین ان وائٹ کوٹس کا مطلب ہوتا ہے پاگل، یعنی جو ماہر نفسیات ہیں وہ ٹرم یوز کرتے ہیں مین ان وائٹ کوٹس، تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی پاگل کے لیے ٹرم استعمال کی جاتی ہے۔ کویسچن نمبر 4 ہے computers have dash are transforming effects on our lives۔ تو یہاں پر already have کا استعمال ہے، helping verb استعمال ہو چکا ہے، تو کسی اور helping verb کی ضرورت نہیں ہے۔ So D option none of these۔ Question number 5 they were going to let him go but they reversed their decision۔ اب سینٹینس کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ they were going to let him go، اور پھر دوسرا حصہ جو ہے وہ but کی کنجکشن کے ساتھ اس کا اگلا حصہ شروع ہو جاتا ہے they reversed their decision۔ اب اگر ان دونوں جملوں کو الگ کر دیا جائے
یار نیٹ اور کیا ہے. اب اگر ان دونوں جملوں کو الگ کر دیا جائے تو ہر جملہ جو ہے وہ اپنا ایک مکمل معنی اور مفہوم فراہم کرتا ہے. میم میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل، آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. جی سر، نیٹ ورک کا تھوڑا ایشو ہے نا، سگنل ڈراپ ہو رہے تھے اس لیے پوچھا. ہم کوشچن نمبر 5 پہ تھے کہ یہ دو پارٹس ہیں اس جملے کے اور دونوں کو اگر الگ کریں تو اپنا معنی و مفہوم جو ہے وہ مکمل فراہم کرتے ہیں. تو جب بھی دو جملوں کو کنجنکشن کے ساتھ ملا دیا جائے اور دونوں جملے جو ہیں وہ اپنا پورا معنی مفہوم کہیں تو وہ ہم کمپاؤنڈ جملے ان کو کہتے ہیں. یعنی دو جملوں کو ملا کر ایک جملہ بنانا کمپاؤنڈ. سمپل میں صرف ایک سینٹینس ہوتا ہے اور کمپلیکس میں 2 سے زائد جملے ہوتے ہیں. Question number 6. I have to admit here he is very good at his job. The underline part is used to. اب underline part جو ہے I have to admit. اب یہاں پر بات پر زور دیا گیا ہے کہ I have to admit مجھے یہ ماننا پڑے گا. تو اس کے اکارڈنگ جو ہے A آپشن ٹھیک ہے. Emphasize the fact that something is not surprising کہ کسی چیز پر زور دینا. Question number 7. A small number though may become dash shoppers, they become addicted to it, end up with dash financial debts. آپ یہاں پر جو ہے وہ جو نشہ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے یہ سنٹینس ہے. A small number کے ابتدا میں تھوڑی مقدار میں دو میں بیکم ڈیش شاپرز. کمپلسو کا لفظ جو ہے وہ یہاں پر استعمال ہوگا یعنی مجبوری کے تحت جو ہے وہ اس کو خریدا جاتا ہے. دے بیکم ایڈکٹیڈ ٹو اٹ، پھر جلد ہی عادی ہو جاتے ہیں. اینڈز اپ ٹرپلنگ فائنینشیل ڈیبٹس، اور پھر وہ ناقابل یقین حد تک جو ہے وہ قرضے کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اگر دوسرے آپشن کو دیکھا جائے تو وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتے. کمپلسو اور ٹرپلنگ جو ہے وہ ٹھیک ہے. کویسچن نمبر 8. I will first write a rough draft کہ میں ایک سادہ ڈرافٹ لکھوں گا کسی بھی پیراگراف کا آپ کا ایسے مضمون کا، اینڈ دین ایڈٹ اٹ، اور پھر میں اس میں جو ہے وہ ترمیم کروں گا. فار اینی ڈیش مٹیریل سو دیٹ اٹ بیکمس کنونسنگ اینڈ کنسائز کہ اس میں سے جتنا بھی غیر ضروری مواد ہوگا اس کو نکال دوں گا تاکہ میرا جو مضمون ہے وہ ایک اچھی فارم میں کنونسنگ فارم میں آئے. تو یہاں پر اے آپشن جو ہے وہ گرینڈیس ہے. اب گرینڈیس کا مطلب ہوتا ہے عظیم الشان، تو یہ بھی نہیں آئے گا. بی آپشن پینسو ہے. پینسو کا مطلب ہوتا ہے کوئی گہری سوچ رکھنے والا، تو یہ بھی نہیں آئے گا. سی آپشن ایکسٹرینیس. ایکسٹرینیس کا مطلب ہوتا ہے غیر ضروری، تو سی آپشن یہاں پر یوز ہوگا. کویسچن نمبر 9. دیر از نو کلاؤڈ ان دا اسکائی. دیر functions as dash in the sentence. اب یہاں پر جو دیر کا لفظ ہے وہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ ایدر وہ ناؤن ہے، ورب ہے، ایڈورب ہے یا ایڈجیکٹیو ہے. تو دیر جو ہے وہ ایڈورب آف پلیس ہے، تو یہ ایڈورب کے طور پر استعمال ہوگا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مس رخسانہ صاحبہ نے انتہائی بہترین انداز میں انگریزی کا پورشن حل کرایا ہے. نیکسٹ پورشن ہے ہمارا سبجیکٹ اردو کا. تو پہلا سوال ہے جی، پہلا سوال آپ میں سے کوئی ممبر ریڈ کر دے، اس کے بعد پھر اس کی تفہیم کرتے ہیں. تو آپ میں سے کوئی ممبر اگر ریڈ کرنا چاہے تو بلند آواز میں ریڈ کر سکتا ہے.
جی مس رخسانہ صاحبہ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ سر بالکل کلیئر ہے. اگر کوئی نہیں ہے تو میں ریڈ کر دوں. السلام علیکم. جی بالکل آپ ریڈ کر دیجئے. تو کا رسم الخط نستعلیق کس عظیم مغل بادشاہ نے مقرر کیا؟ اے آپشن جہانگیر، بی ہمایوں، سی بہادر شاہ ظفر اور ڈی ظہیر الدین بابر. جی اس کا درست جواب ہے شاہ جہاں. اب شاہ جہاں کا انہوں نے اس میں آپشن ہی نہیں دیا ہوا. عرب جب فارس پہنچے تو عربی جو ہے خط نسخ میں لکھی جاتی ہے، اور آج بھی قرآن مجید خط نسخ میں لکھا جاتا ہے. تو جب عرب فارس میں پہنچے، ایران میں پہنچے، تو عربی کے ساتھ ساتھ فارسی بھی خط نسخ میں لکھی جانے لگی. اس کے بعد امیر تیمور کے عہد میں 8ویں صدی ہجری میں خط نستعلیق ایجاد کیا گیا. شمس الدین تبریزی نے 8ویں صدی عیسوی ہجری میں خط نسخ اور تعلیق کو ملا کر، اصل میں یہ تعلیق یا تعلیقہ آپ دیکھیں، یہ بنیادی طور پر تحقیق کی اصطلاح ہے. قرآن مجید کے متن کے ساتھ کناروں میں جو وضاحت پیش کی جاتی تھی اس کو علق یا تعلیقہ کہا جاتا تھا. تو وہ دوسرے خط میں لکھا ہوتا اور قرآن مجید کی جو تحریر تھی وہ خط نسخ میں لکھی ہوتی. تو کہتے ہیں ایک رات تبریزی نے خواب دیکھا کہ 2 ہنس راج ہیں وہ اڑ رہے ہیں. وہ ان کی پروں کی خوبصورتی اور ان پروں کی گولائی سے بڑا متاثر ہوا، اور پھر اس نے نسخ اور تعلیق کو ملا کر ایک نیا خط ایجاد کیا کہ جس کو نستعلیق کہتے ہیں. تو یہ نستعلیق خط ہندوستان میں شاہ جہاں نے رائج کیا تھا. ڈاکٹر سلیم اختر صاحب لکھتے ہیں کہ ابتدا میں اردو خط نسخ میں لکھی جاتی تھی اور یہ سلسلہ شاہ جہان کے وقت تک جاری رہا، مگر شاہ جہان کی نفاست پسندی نے یہاں بھی رنگ دکھایا اور انہوں نے نسخ کی جگہ نستعلیق کو رواج دیا جو آج تک مقبول ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ جب فورٹ ولیم کالج کا چھاپا خانہ قائم کیا گیا تو اس میں بھی خط نستعلیق تھا، اور نستعلیق حروف کا جو ٹائپ تھا جس پر پیپر چھاپا جاتا تھا وہ والکنز نے 1678 میں خط نستعلیق کا جو حروف ہے، جو ٹائپ ہے، اس کو ایجاد کیا. اور یہ خط ہندوستان میں بڑا مقبول بھی ہوا تھا کیونکہ یہ اس سے خوشنویسی آتی تھی، اور مغل شہزادے اور شہزادیاں بھی خط نستعلیق باقاعدہ سیکھتی تھیں. تو اس کا درست جواب تو شاہ جہان بنے گا. میرے خیال میں آپشن پرنٹنگ والوں نے غلط ٹائپ کیے ہیں، پرنٹ کیے ہیں، تو اس کا درست جواب ہوگا شاہ جہاں. جی نیکسٹ معروضی پڑھیے. مولانا محمد حسین آزاد کے مطابق اردو کی پہلی نثری تصنیف کون سی ہے؟ اے کربل کتھا، بی شہادت الحقیقت، سی سبرس، ڈی لطائف اشرفی. جی ہمارا نیکسٹ کویسچن ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد کے مطابق اردو کی پہلی نثری تصنیف کون سی ہے؟
تو مولانا محمد حسین آزاد نے اپنی تصنیف آب حیات میں فضل علی فضلی کی کربل کتھا یا پھر دہ مجلس کو اردو کی پہلی نثری کتاب قرار دیا ہے، اور اس کے بعد پھر مولوی عبدالحق نے معراج العاشقین کو، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی تصنیف معراج العاشقین کو اردو کی پہلی نثری تصنیف قرار دیا ہے، لیکن سب اس بات پر متفق ہیں کہ اردو کی پہلی ادبی اور تخلیقی جو نثر ہے وہ سبرس کی ہے، تو اردو کی پہلی نثری تصنیف سبرس ہے۔ لیکن مولانا محمد حسین آزاد نے فضل علی فضلی کی کربل کتھا کو اردو کی پہلی نثری تصنیف قرار دیا۔ کربل کتھا کو شمالی ہند کی بھی پہلی نثری تصنیف کہا جاتا ہے، یہ 1731 میں مکمل ہوئی تھی۔ بنیادی طور پر یہ ایک کتاب ہے، فارسی کتاب روضۃ الشہداء، اس کا یہ ترجمہ ہے، اور اس کتاب میں عربی اور فارسی کے الفاظ بہت زیادہ استعمال کیے گئے ہیں، دکنی کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کا موضوع واقعات کربلا ہے، اور یہ جو کتاب ہے کربل کتھا، یہ فضل علی فضلی نے روضۃ الشہداء کا ترجمہ کیا اس وقت لکھنؤ کے نواب شریف علی خان کے اہل خانہ کی فرمائش پر۔ ویسے حیدر بخش حیدری نے روضۃ الشہداء کا ترجمہ کیا ہے، جو نے اپنے دوست حسین علی کی فرمائش پر۔ تو آپ میں سے کوئی ممبر بتا سکتا ہے کہ حیدر بخش حیدری کی وہ کون سی تصنیف ہے جو اصل میں روضۃ الشہداء کا ترجمہ ہے؟ کیونکہ روضۃ الشہداء کا ترجمہ فضل علی فضلی کی کربل کتھا بھی ہے، لیکن حیدر بخش حیدری کی بھی ہے۔ تو آپ میں سے کسی ممبر کے ذہن میں ہے کہ حیدر بخش حیدری کی وہ کون سی تصنیف ہے جو روضۃ الشہداء کا ترجمہ ہے؟ میرے خیال السلام میں علیکم اس وقت جی السلام علیکم سر جی۔ جی وعلیکم السلام۔ سر جی گل مغفرت۔ جی زبردست، حیدر علی حیدری کی، حیدر بخش حیدری کی گل مغفرت ایسی تصنیف ہے جو روضۃ الشہداء کا ہے، اور فضل علی فضلی کی کربل کتھا بھی روضۃ الشہداء کا ترجمہ ملا فائز علی کشفی کی ہے۔ جی بینا جواب دیا۔ اب دیکھتے ہیں نیکسٹ کویسچن کو۔ اس کلاسیکی شاعر نے اپنے اردو دیوان کا دیباچہ سب سے پہلے اردو میں ہی تحریر کیا۔ اے درد بی حاتم سی آبرو ڈی سودا۔ جی سب سے پہلے ویسے یہ ایک روایت رہی ہے کہ اگر فارسی تصنیف ہے تو اس کا دیباچہ اردو میں لکھا جاتا تھا، یہ ہمیشہ سے ایک روایت رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اردو کا پہلا منظوم دیباچہ اسی فضل علی فضلی کی کربل کتھا کا ہے۔ فضل علی فضلی کی کربل کتھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 1731 میں لکھی گئی تھی۔ آپ میں سے کوئی ممبر بتا سکتا ہے کہ 1731 میں کون سا مغل بادشاہ رول کرتا تھا؟
1719 سے 1749 تک غالباً اس نے رول کیا تھا، جس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہنوز دلی دور است۔ محمد شاہ رنگیلا سر۔ جی زبردست، محمد شاہ رنگیلا۔ تو محمد شاہ کے عہد میں فضل علی فضلی نے یہ کربل کتھا لکھی ہے، اور اس کے جو ابتدائی 2 شعر ہیں اس کو اردو کا پہلا منظوم دیباچہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ سیف الدین سیف کی جو کتاب ہے دیباچے سے فلیپ تک، یہ اس میں انہوں نے نئی تحقیق کی ہے۔ ویسے فلیپ کسے کہتے ہیں؟ دیباچہ تو سب کو پتا ہے ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں۔ فلیپ کیا معنی ہے؟ گوگل بھی کر سکتے ہیں، لیکن گوگل سے بھی معنی آپ کو نہیں ملے گا۔ سر جی یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں، اور کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ ہاں جی، تو دیباچہ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ دیباچہ فارسی زبان کا لفظ ہے، مقدمہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسی طرح دیباچے کا مطلب ہوتا ہے ریشمی کپڑا، دیباج جس کو کہتے ہیں نا۔ تو فلیپ کا مطلب ہوتا ہے دامن، آنچل، پلو، کنارہ، یہ سارے اسی کے معنی ہیں۔ دیباچہ میں تخلیق اور تخلیق کار کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، جبکہ یہ جو آج کل فلیپ نگاری کا جو ایک رجحان ہے، فلیپ میں تخلیق اور تخلیق کار کے متعلق ایک تاثر پیش کیا جاتا ہے کہ تخلیق اور تخلیق کو پڑھ کر ایک کیا تاثر ابھرا، جبکہ دیباچہ میں تخلیق اور تخلیق کار کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، اس کتاب کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، جبکہ فلیپ میں جسٹ ایک پڑھ کے جو ایک تاثر ملتا ہے اس تاثر کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جو منظوم دیباچہ ہے وہ سب سے پہلے فضل علی فضلی نے لکھا کربل کتھا کا۔ اس کے جو ابتدائی 2 شعر ہیں وہ شعر میں سنانا چاہوں گا۔ اللہ کی اگر جو مدد شامل حال ہے، دیباچہ کتاب کا دل نو خیال ہے اس مقدمے میں احادیث رونے کی، اس مقدمے میں احادیث رونے کی، ان پر عمل کرے جو وہ بے شک نہال ہے۔ تو یہ اردو کا اولین منظوم دیباچہ ہے جو کہ کربل کتھا کا منظوم دیباچہ ہے، اور فضل علی فضلی نے لکھا ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ کسی بھی شعری مجموعے کا دیباچہ سب سے پہلے عبدالولی عزلت نے لکھا۔ عبدالولی عزلت کا ایک دیوان ہے، وہ انڈیا آفس لندن میں موجود ہے۔ یہ انڈیا آفس ایک لائبریری کا نام ہے لندن میں، جہاں پر ہندوستان کی تمام کلاسیکی کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو عزلت کا جو نسخہ ہے دیوان کا، وہ انڈیا آفس لائبریری لندن میں موجود ہے، 1775 میں دریافت ہوا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا جو دیباچہ ہے وہ اردو کا اولین دیباچہ ہے۔ لیکن مرزا محمد رفیع سودا کا ایک دیوان ہے جس کا نام تھا دیوان مرثیہ۔ 1766 میں اس نے دیوان مرثیہ مرتب کیا تھا۔ اس کا تنقیدی دیباچہ لکھا تھا، اور تھا بھی اردو میں۔
تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو کا پہلا باقاعدہ دیباچہ نگار مرزا محمد رفیع سودا ہے، جنہوں نے اپنے دیوان مرثیہ کا دیباچہ 1766 میں اردو میں لکھا تھا، اور اس میں باقاعدہ ان کے تنقیدی خیالات بھی پائے جاتے ہیں۔ ویسے یہ مقدمہ شعر و شاعری بھی تو الطاف حسین حالی کے دیوان کا دیباچہ ہی تھا، مقدمہ ہی تھا۔ جی نیکسٹ کویسچن پڑھیے۔ سب رس نام ہے اے کلثوم شاہ، بی ملا وجہی، سی میر امن، ڈی عبدالسلام ندوی۔ ہاں جی، آپ میں سے کوئی اگر سب رس کے مصنف کا نام بتا دے تو میں میڈم صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ اس کی 100 روپے فیس معاف کر دیں۔ تو کسی کو آتا ہے سب رس کے مصنف کا نام؟ ملا وجی۔ متوجہ چلیں جی میم جی، یہ ان کی نقصان کی 50 بات روپے ہے، فیس معاف کر دیں۔ محمد ولی سر یہ نقصان ہونا ہے، یہ ساری پاکستانی قوم نے بتا دینا ہے۔ اچھا جی چلیں، اب میڈم صاحبہ نے منع کر دیا ہے تو مس نگینہ صاحبہ کا حکم سر آنکھوں پہ۔ تو سب رس کو ہم نے اتنی مرتبہ پڑھا ہے کہ بس اگر ہم سو بھی رہے ہوں تو کوئی سوال پوچھے کہ سب رس کے مصنف، سوتے ہوئے بھی ہم جواب دے سکتے ہیں کہ ملا وجی صاحب ہیں۔ جی نیکسٹ کویسچن پڑھیے مس رخسانہ صاحبہ۔ آرائش محفوظ فارسی کی کس کتاب کا مصری ترجمہ ہے؟ اے نگار کا، بی لطائف السعادات کا، سی گنج خوبی، خلاصۃ التواریخ۔ جی زبردست اور انتہائی اہم سوال ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آرائش محفل کے نام سے 2 کتب ہیں۔ ایک آرائش محفل کتاب ہے جس کا دوسرا نام ہے قصۂ حاتم طائی۔ اچھا، یہ دراصل حاتم طائی کا قصہ تھا جو فارسی میں تھا، جس کو سید حیدر بخش حیدری نے آرائش محفل کے نام سے 1802 میں گل کرسٹ کی فرمائش پر اردو کے قالب میں ڈھالا تھا۔ اس پر میں نے ایک پوسٹ بھی بنائی تھی کہ حاتم طائی 7 مشکل سفر کرتا ہے 7 سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے، اور شہزادی حسن بانو کے عشق کو پانے کے لیے وہ 7 مشکل سفر کرتا ہے اور سوالوں کے جواب دریافت کرتا ہے۔ اور آرائش محفل کلاسیکی ادب کی ایک بہترین کتاب ہے، اور سید حیدر بخش حیدری کی جو وجہ شہرت ہے وہ بھی آرائش محفل کی وجہ سے ہے۔ لیکن ایک دوسری آرائش محفل بھی ہے جو خلاصۃ التواریخ کا ترجمہ ہے۔ خلاصۃ التواریخ یہ تاریخ کی ایک مستند کتاب ہے جس میں ہندوستان کا جغرافیہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فتح اسلام یعنی 712 سے لے کر ہندو راجاؤں کے حالات بھی ہیں۔ یہ 1805 میں اس کو میر شیر علی افسوس نے ترجمہ کیا تھا، اور پھر 1808 میں یہ کولکتے سے شائع ہوئی تھی۔ تو یہاں پر جو آپشن پوچھا گیا ہے خلاصۃ التواریخ کا، جو کہ تاریخ کی کتاب تھی منشی سبحان رائے بٹالوی کی، جس کا اردو ترجمہ شیر علی افسوس نے آرائش محفل کے عنوان سے کیا تھا۔ جی جناب نیکسٹ معروضی۔ مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا نذیر احمد دہلوی کی دلی کالج میں ادبی حوالے سے معلم کون تھے؟ اے ماسٹر رام چند، بی فقیر محمد گویا، سی مرزا علی لطف، ڈی للت خالجی۔ جی بالکل، ان میں سے یہ آپ
بالکل کلیئر ہے. دلی کالج سے تعلق ماسٹر رام چندر کا تھا اور ماسٹر رام چندر دلی کالج میں استاد تھے اور مولانا محمد حسین آزاد اور ڈیپٹی نذیر احمد دلی کالج کے فارغ التحصیل تھے. بنیادی طور پر ماسٹر رام چندر میتھمیٹکس کے ٹیچر تھے، ریاضی کے استاد تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ادیب اور صحافی بھی تھے. آزاد اور نذیر ان کے ادبی حوالوں سے متاثر ہوئے کیونکہ انہوں نے دلی کالج میں ہی ایک اخبار جاری کیا تھا، آپ سب کے علم میں ہے، فوائد الناظرین. 1845 میں فوائد الناظرین انہوں نے دلی کالج میں جاری کیا تھا اور اسی طرح 1847 میں 2 سال بعد انہوں نے ایک ادبی رسالہ محب وطن بھی جاری کیا تھا اور ان کی کتابوں کی شہرت انگلستان تک بھی پہنچی تھی. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہندوستان میں عورتوں کی تعلیم کے حق میں اور یہ جو قوت سماعت اور قوت بصارت سے محروم لوگ ہوتے ہیں، ان کی تعلیم کے حق میں برصغیر میں سب سے پہلے آواز اٹھانے والے ماسٹر رام چندر تھے. تو اس کا درست جواب ماسٹر رام چندر ہوگا. جی نیکسٹ معروضی پڑھیے. دبستان دلی میں ریختہ کو ایجاد کرنے والا شاعر کون سا تھا؟ اے جرت، بی رنگین، ابرو، ڈی حاتم. جی ڈاکٹر سلیم اختر نے ریختہ کا جو موجد ہے وہ رنگین کو قرار دیا ہے. آپ سب کے علم میں ہے کہ رنگین کا اصل نام سعادت یار خان رنگین تھا، جن کا کلام دنیا کی 17 زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوا تھا اور کافی خوبصورت، عاشق مزاج اور خلیق انسان تھے. عیش و عشرت کے ماحول میں زندگی بسر کی تھی، جس کی وجہ سے پھر ریختہ کی طرف مائل ہوئے تھے اور یہ سید انشاء اللہ خان انشا کے گہرے دوست تھے اور شاہ حاتم کے یہ شاگرد تھے. سودا بھی اور یہ بھی شاہ حاتم کے. بعد میں مصفی سے بھی انہوں نے اصلاح لی تھی. لکھنؤ میں وفات پائی تو ان کے 4 دواوین ہیں جن کو 4 عناصر رنگین کہا جاتا ہے. ان کے پہلے دیوان کا نام ہے ریختہ، جو کہ عشقیہ شاعری پر مشتمل ہے. ان کا دوسرا دیوان ہے جس کا نام ہے بیختہ، یہ بھی عشقیہ کلام پر مشتمل ہے. تیسرا کلام ہے آمیختہ، جو کہ ہزلیات پر مشتمل ہے اور اسی تیسرے دیوان آمیختہ میں شیطان کی مدح میں قصیدہ بھی ہے جس کا آغاز نعوذ باللہ سے ہوتا ہے. اور ان کے چوتھے دیوان کا نام ہے انگیختہ، جو کہ بنیادی طور پر ریختہ کا دیوان ہے. جی میڈم صاحب نیکسٹ کوسچن پڑھیے. دبستان دلی کے دور متوسطین کے اہم شاعر کون سے ہیں؟ اے غالب ذوق ظفر، بی سودا میر، سی جرت اور نصرتی، ڈی ناسخ اور آتش. ویسے آپ تو کہیں گے کہ دبستان دلی، جس کو شمالی ہند کا دبستان بھی سمجھا جاتا ہے، عام طور پر اس کو 5 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے. آپ سب نے سنا ہوا ہے نا کہ دبستان دلی کو 5 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے.
اس کے بعد پھر متقدمین، متوسطین اور متاخرین کی ایک تقسیم کی گئی تھی۔ تو جو پہلا شمالی ہند یا دبستان دلی کا جو پہلا دور تھا، جس میں یہ سراج الدین خان آرزو تھے، جعفر زٹلی بھی اسی دور کا شاعر تھا جس کی زٹلیات مشہور ہیں، اور خان آرزو بھی اسی دور کا ہے۔ اس کے بعد پھر دبستان دلی کا جو دوسرا دور شروع ہوا، اس میں آپ دیکھتے ہیں ایہام گوئی کا دور ہے، حاتم، آبرو، مضمون اور شاکر ناجی جیسے شعراء اس میں موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ تیسرے دور میں دیکھتے ہیں اصلاح گوئی کی تحریک کے بھی وہ شعراء ہیں، مرزا مظہر جانے جانا، سودا، میر سوز، درد وغیرہ، یہ پھر تیسرے دور کے شعراء ہیں۔ پھر چوتھے دور میں انشاء اللہ خان، نہیں یہ تو وہ اس میں تھے، ہاں اس کو کاؤنٹ تو کرتے ہیں دبستان دلی میں، انشاء، موصفی، رنگین، جرات، یہ تھے دبستان دہلی کے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کا رنگ لکھنوی تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر پانچواں اور آخری دور آ جاتا ہے دبستان دلی کا، جس میں آپ دیکھتے ہیں مومن ہے، غالب ہے، شیخ ابراہیم ذوق ہے، بہادر شاہ ظفر ہے۔ تو اب اس میں سے جو دور متوسطین ہے، درمیانی دور ہے، ایک تو پہلا دور جو خان آرزو سے شروع ہوا میر تک، دور متقدمین۔ اس کے بعد سینٹر والا دور متوسطین، جس میں آپ دیکھتے ہیں میر اپنا غالب، ذوق اور مومن۔ اس کے بعد پھر آخری دور آ جاتا ہے داغ دہلوی کا، متاخرین کا۔ تو دور متوسطین میں پھر غالب، ذوق اور ظفر آ جائیں گے۔ جی نیکسٹ معروضی پڑھیے۔ مرزا غالب نے اپنی تصنیف اردو معلیٰ کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ A5، B4، C3، D2۔ اچھا، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اردو معلیٰ کی صنف کیا ہے؟ یہ مکاتیب ہیں، خطوط۔ جی زبردست، بالکل، یہ خطوط ہیں، مکاتیب ہیں، اور یہ 6 مارچ 1869 میں شائع کیے گئے تھے۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ اس کا دیباچہ میر مہدی حسین مجروح نے لکھا تھا، اور اس میں 470 خطوط ہیں۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ اس کے بعد 1899 میں اردو معلیٰ کا دوسرا حصہ مولانا الطاف حسین حالی نے مرتب کیا، جس میں 53 خطوط ہیں اور 7 تقریزیں ہیں۔ اچھا، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اردو میں سب سے زیادہ خطوط کس نے لکھے؟ مولوی عبدالحق۔ جی زبردست، کہا جاتا ہے کم و بیش 1 لاکھ کے قریب ان کے خطوط ہیں۔ اچھا، آپ میں سے کوئی مولوی عبدالحق کے خطوط کے مجموعے کا نام بتا سکتا ہے؟ جی، انعام 100 روپیہ ہے آپ کے لیے۔ مکتوبات غالب؟ نہیں جناب، مکتوبات غالب نہیں، میں پوچھ رہا ہوں مولوی عبدالحق صاحب نے سب سے زیادہ جو خطوط لکھے ہیں، تو ان کے خطوط کے مجموعے کا نام بتائیں۔ مجھے پتہ ہے آپ میں سے کسی کو یاد نہیں ہے، پڑھا ہوا تو ہوگا آپ کا، اردو ماریا نے مصفح۔ ہے۔
اردو مصفح کہا جاتا ہے مولوی عبدالحق صاحب کے خطوط کا مجموعہ ہے، اور اردو معلی یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ تو 30 منٹ مکمل ہو چکے ہیں۔ آج میرا پروگرام تھا کہ 45 منٹ کا لیکچر لوں گا، آج ہم نے افسانہ اور گرامر کا علم بیان و بدیع نہیں پڑھا، تو آج کا سیشن یہیں پہ کلوز کرتے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ پھر نیو سیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میڈم سے سیشن کلوز کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ اوکے سر، اللہ حافظ۔